اگر ایک انسان ان ناموں کی گہرائی کو سمجھ لے، پھر ناموں کے معنی و مفاہیم کو سمجھ لے، اس کے ذریعے سے جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ خیر الغافرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ یا مقلب القلوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت الہی کی سیریز کا آج ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا۔ تو آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذوالجلال والاکرام ان دو ناموں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگرچہ یہ نام قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اکٹھا استعمال ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وذوالجلال وذوالاکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلال والے بھی ہیں، والاکرام اور اکرام والے بھی ہیں۔ ان اسماء مبارکہ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے رب کا نام، ذی الجلال، تیرے رب کا نام جو جلال والا ہے، والاکرام اور عزتوں والا ہے، اکرام والا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الَوُّ بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ یا ذا الجلال والاکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کو لازم پکڑ لو۔ یہ نام بہت ہی عظمتوں والا ہے، بلکہ اس نام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اعظم میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ تشریف فرما تھا، فی المسجد ورجل یصلی، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، فقال، تو اس نے کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت، انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، اے اللہ تو ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ العظم، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے سوال کیا ہے۔ اور اسم اعظم کا خاصہ کیا ہے کہ اس نام کے ذریعے سے جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم المنان، اسم البدیع، اسی طرح اسم ذو الجلال والاکرام، اور اسی طرح الحی والقیوم، ان اسماء مبارکہ کا ذکر ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اللہ، یہ بھی اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو یہ تمام نام اسم اعظم میں شمار ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے اگر ایک انسان ان ناموں کی گہرائی کو سمجھ لے، پھر ناموں کے معنی و مفاہیم کو سمجھ لے، تو اس کے ذریعے سے جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو وہ مانگے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ تو ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نام ہیں جن کی اضافت کی گئی ہے۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ خیر الغافرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ یا مقلب القلوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعض ناموں کی اضافت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ذوالجلال، یہ ذو بھی ہے، یہ اضافت کے ساتھ ہے، اسے ذوالجلال والاکرام، ای ذوالجلال وذوالاکرام۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذو کے ساتھ اپنے ناموں کی اضافت کی ہے، جیسے کہ ذو الرحمہ، ذو العرش المجید۔ تو یہ اضافت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے ناموں کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، تو الجلال والاکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلال والے ہیں، والاکرام اور اکرام والے ہیں۔ جلال کا معنی کیا ہے؟ علماء ذکر فرماتے ہیں فالجلال والاکرام والرحمت والقوت کلها صفات اللہ تعالی مختصہ به، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں جس میں اللہ کا جلال ہے، اللہ کا اکرام ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قوت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکرام، عزت والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت کرتا بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لائق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کائنات میں سب سے بڑھ کے اکرام کیا جائے،
اور اکرام کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے کائنات میں کسی کا جلال نہیں ہو سکتا، کسی کی عظمت نہیں ہو سکتی۔ تو جلال کا بنیادی معنی کچھ علماء نے المجد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی المجد کے ساتھ کیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجسٹی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ اس کائنات میں سب سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مرتبے والا ہے، والاکرام ذو الاکرام، تو پھر اس لحاظ سے سب سے زیادہ اکرام، سب سے زیادہ عزت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اکرام کیسے ہی کر سکتا ہے کوئی انسان؟ ایک مہمان آپ کے پاس آتا ہے، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، لیکن اللہ کا اکرام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے کہ انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اپنی تمام امیدوں کو، اپنی تمام آسوں کو صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص کر دے۔ یہ ایک انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اکرام ہے کہ وہ اللہ کے جلال کو سمجھ رہا ہے اور اس کے جلال کا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پر دلالت کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہے، اور یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجد پر دلالت کرتی ہے، اللہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ تو اللہ کی مجد، اللہ کی عظمت، اللہ کی تعظیم، یہی وہ معنی ہے جو اسم الجلال والاکرام کا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الجلال والاکرام کا معنی یہ ہے کہ ای ان اللہ مستحق ان یجل و یکرم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی تمام جلال ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام عزتیں ہوں۔ فلا یجحد ولا یکفر بہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال کا تقاضا یہ ہے، مجسٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار نہ کیا جائے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بات کا انکار کیا جائے۔ تو جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال کو مانا جائے اور اس کا انکار نہ کیا جائے، اور اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے اور اپنی تمام ترجیحات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ دے اور اللہ کی ترجیحات پر قربان کر دے، اور انسان کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق ہو۔ تو جب ایک انسان یہ اجلال اور اکرام کو اپنی ذات میں شامل کر لے گا، مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اکرام ادا کرنے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے گا، تو پھر جب ذو الجلال والاکرام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرے گا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ سے سوال کرے، جی اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا نہ کرے۔ تو ہمارے ہاں عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ یا حی یا قیوم کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذو الجلال والاکرام کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لکھ کے لگا لیتے ہیں، اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں، گاڑیوں پہ لگا دیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسماء مبارکہ بہت ہی مبارک ہے، لیکن صرف تسبیح کر لینا اور صرف تسبیح کرنے سے جو اس نام کے معنی کے اندر جو اصل اس کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اور جب تک آپ وہ تقاضے پورے نہیں کریں گے تو صرف تسبیح کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نام کے تقاضے کو اپنی ذات میں شامل کریں اور پھر تسبیح کریں اور پھر اس نام کے ذریعے سے مانگیں، تو پھر شاید آپ کو تسبیح کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، ایک ہی دفعہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے سے مانگیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو ہر صورت میں قبول کریں گے۔